اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے بہت خوبصورت اہتمام، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اہتمام کہ جس سے ہمارے سینکڑوں نہیں لاکھوں ناظرین جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے مختلف گوشے جو ہیں ان کو پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، موضوعات بنایا گیا ہے، اور اس کے مطابق سوالات شامل کر کے بہت سی معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ کتب سیر کو اگر آپ کی نظر میں نہ ہوں، وہ آپ کے مطالعے میں نہ ہوں، تو ان پروگرامز کی صورت میں وہ تمام حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا ذکر آپ تک پہنچ رہا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے ان کمالات کا ذکر ہے اور اس عظیم آپ کی شخصیت کا ذکر ہے کہ جو کتب میں موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم شامل کریں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو، اور آج اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دنیا میں اگر انسان کی کامیابی اگر کسی چیز میں ایک مسلمان کی موجود ہے تو وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ قرآن نے بھی یہ کلیہ قائم کر دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر آگے جو ہے اس کی گناہوں کی مغفرت کا بھی پیغام دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اب اس کے کیا کیا ثمرات ہیں، کس کس انداز میں اطاعت ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا فرامین ہیں، کیا ارشادات ہیں، اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اور بہت ہی اہم پروگرام ہے، اور اطاعت رسول پر اگر آپ ایک کتابچہ پڑھ لیں یا پھر یہ کہ اس پروگرام کو دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب میں موجود سوالات کو اور جوابات کو بتدریج آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرمائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، میں چاہتا ہوں ابتداً چونکہ قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سورس ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن جو ہے ہمارے لیے بالکل کامل ہدایت کا نمونہ۔ یہ فرمائیے گا کہ قرآن کس طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کرتا ہے، ہمیں کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی۔ اور اطاعت کا بنیادی طور پر جو مفہوم اخذ کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، کسی کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، اور اطاعت یعنی فرما برداری کرنا۔ اچھا، بنیادی طور پر انسان میں، انسانی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی اطاعت کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اب گھر میں دیکھ لیجئے کہ اگر بچہ، ماں باپ اگر ایسی تربیت نہیں کرتے اور بچہ باپ کی اطاعت نہیں کرے گا تو باہر کسی کی اطاعت کرے گا، برے راستے کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ بندہ اللہ کی اطاعت نہ کرے، اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے تو شیطان کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جتنے رسول، جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا تو سب کے متعلق یہ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت فرما برداری کی جائے۔ ہمارے بھیجنے کا مقصد یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نبی علیہ السلام اس لیے نہیں آئے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء، جتنے رسول اعظام علیہ السلام تشریف لائے، سب اس لیے آئے کہ ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کی جائے۔ جہاں تک رہی یہ بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو تعلق ہے قرآن کریم میں اس کا کیا تذکرہ ملتا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے مقدمے میں یہ عرض کیا کہ انسان کسی نہ کسی کی اطاعت کرتا ہے، کسی نہ کسی کے آگے جھکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے ہم ماننے والے ہیں۔ جب رب تعالیٰ سے ہم نے پوچھا کہ یا الہ العالمین، کہ تیری مخلوق میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو تو پسند فرماتا ہو، جس کی ہم اطاعت کریں، تو پہلی بات تو یہ فرمائے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ اکبر، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین پیروی ہے اس کے لیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ یا الہ العالمین، تو نے مخلوق میں کوئی ایسا بنایا کہ جس کے ہم ہر حکم کو مانیں، تو گویا کہ ہم تیرے حکم کو مانیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، جو ان کے آگے جھکا، ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، تو اس نے ان کی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یوں بھی فرمایا نا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ بھی احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم لے سکتے ہیں کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، صرف اللہ کی اطاعت نہ کرو، اس کے ساتھ فرمایا کہ اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی مانوں گا رسول کی نہیں مانوں گا تو بات بنتی نہیں ہے، بلکہ کوئی یہ کہے کہ میں رسول کی مانوں تو گویا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسول کی مانو گے تو ان کو جو کچھ کہا میں نے کہا تو تم میری مانو گے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم کی روشنی میں جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں اس کے حوالے سے بات ہے۔ اچھا، اب یہ دو چیزیں آتی ہیں، دو لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ ان کا جو بنیادی فرق ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اطاعت کسے کہتے ہیں اور اتباع کسے کہتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ قرآن، جیسے کہ مفتی صاحب نے اپنی جواب کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا کہ رسول کی اطاعت گویا وہ اللہ کی اطاعت ہے، تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں رئیس بھائی، یہ دونوں لفظ اطاعت اور اتباع، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، حکم ماننا، سر جھکانا، اور اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اطاعت اور اتباع میں یہ فرق ہے، اطاعت معنی حکم ماننا، اتباع کا معنی پیچھے چلنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لفظ اطاعت کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں، لیکن اتباع کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی اتباع کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ چلے، اور اللہ اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کے پیچھے چلے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ اتباع کا استعمال درست نہیں، لفظ اطاعت کا استعمال درست ہے۔ جبکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اطاعت اور اتباع دونوں لفظ درست ہیں۔ اطاعت معنی حکم معنی اور اتباع معنی پیچھے چلنا، چونکہ وہ اپنے تمام تر فضائل اور کمالات کے باوجود ہیں مخلوق اور بشر ہیں، نوری بشر ہیں اور خیر الخلق ہیں، تو وہ چلتے بھی ہیں۔ جب وہ چلتے ہیں اور ان کی بیک بھی ہے، پشت بھی ہے، تو ان کے پیچھے چلا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اتباع کا لفظ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے لیے تو درست ہے، لیکن اللہ کے لیے درست نہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک میں نے لغوی فرق کی بات کر دی، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال درست ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بات کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے اطاعت کا اور اتباع کا، جو ہمیں حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی اور اتباع بھی کرنی ہے، تو اس میں دیکھیں ایک فرق یہ ہے کہ اطاعت کا مطلب تو یہ حکم ماننا، جو حکم وہ دیں وہ ہم نے ماننا ہے، وہ تسلیم کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، ہم نے جو ہے ان کے آرڈرز فالو کرنے ہیں۔ دوسرا اتباع کا بھی حکم ہے کہ اتباع کے اندر کیا ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یعنی جو کام انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے وہ کام ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یعنی جن چیزوں کا ہمیں حکم نہیں دیا، جن کو حکم دے دیا وہ تو اطاعت ہو گئی، لیکن جن چیزوں کا حکم نہیں دیا اور انہوں نے وہ کیا ہے وہ کام اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ہے آپ کی اتباع، بشرطے کہ وہ کام آپ کے ساتھ خاص نہ ہو۔ جو چیزیں آپ کے ساتھ خاص ہیں ان کے اندر تو ظاہری بات ہے اتباع کا تصور نہیں، اتباع ان چیزوں میں ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر
اندر بھی اور احادیث طیبہ کے اندر بھی اطاعت رسول کا بھی حکم موجود ہے اور اتباع رسول کا حکم بھی موجود ہے۔ اطاعت کے بارے میں فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور دوسری جگہ اتباع کا حکم فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور رسول کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ تو ہدایت پر آنے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے، اور رحم والا ہونے کے لیے کہ رحم کیا جائے، رحم الہی سے حصہ حاصل کرنے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور خود حضور جان عالم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ صحیح۔ تو اطاعت اور اتباع کا حکم آ گیا، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی ہے اور آپ علیہ السلام کی اتباع بھی ہم نے کرنی ہے۔ دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں، اطاعت رسول بھی ضروری، اتباع رسول بھی ضروری۔ اب آ گئی یہ بات کہ حضور کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا بتا دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی مستقل حیثیت بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا رد ہو گیا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ رسول کی اطاعت تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے، بس اطاعت الہی کرو، رسول کی اطاعت کے الگ سے حیثیت نہیں ہے، اور اس بنا پہ وہ حدیث کی حجیت پہ سوالیہ نشان قائم کرتے ہیں۔ یہ ان کا رد ہو گیا کہ جو حدیث ہے اس کی مستقل آئینی اور قانونی حیثیت ہے اسلام کی نگاہ میں، تبھی جو ہے الگ سے بتایا جا رہا ہے، رسول کی اطاعت کا الگ ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اور جو رسول کی اطاعت کرے تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت ہے یہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو یعنی جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو جتنا مرضی دعوے کر لے اللہ کی اطاعت کے، گویا وہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتا۔ تو جس طرح قرآن سورس ہے، قرآن ہمارا مصدر اور ماخذ ہے، ادلہ اربع میں سے پہلی دلیل ہے، تو اسی طرح حدیث رسول بھی سورس ہے، حدیث رسول بھی ماخذ ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ بھی حجت اور دلیل ہے، اس کی اتھارٹی بھی اپنی جگہ پر ہے موجود۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بڑے کمال انداز میں دونوں صاحبان نے ماشاءاللہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، آج اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع ہے، بہت عمدہ موضوع، اور موضوع بھی ایسا ہے کہ جو قرآن کریم سے ہمیں جس کے احکامات مل رہے ہیں، اور کامیابی کی اگر کوئی سند ہے تو وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سبب مل سکتی ہے۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا اور ان کے حکم کو نہ ماننا، چونکہ مفتی صاحب نے پہلی بات بڑی اچھی ارشاد فرمائی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم مطلب اللہ کی عبادت کر لیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف سے ان کے ذہن میں کوئی اسی اہمیت اور اس کی وہ نہ ہو۔ کیا فرمائے گا نہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے حوالے سے کیا احکامات؟ مفتی صاحب نے اتباع کے موضوع پر بہت خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے، اور یہ جو بات آپ نے فرمائی یہ بڑی اہم ہے کہ اطاعت رسول سے اگر ہم پیچھے ہٹ جائے تو اس میں کیا بربادی ہے، کیا نقصانات ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سابقہ امتوں کے آپ حالات پڑھیں، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ ہود علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے صالح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے لوط علیہ السلام کی قوم ہو، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان تمام اقوام کا جو ہے وہ بالترتیب ذکر ہے قرآن کریم میں 8ویں پارے میں سیکنڈ نصف میں آپ دیکھیں تو ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے۔ ان تمام اقوام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو ان میں سے ایک جو مشترکہ بات ہے، قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ان سب نے اللہ کے رسولوں کی اطاعت سے روگردانی کی تھی۔ دیکھیں طنز کرنا اور مذاق اڑانا یا ان کے ساتھ گستاخانہ رویہ رکھنا وہ ساری باتیں ہیں، لیکن ان سب نے اپنے اپنے رسولوں کی، اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت گزاری سے پیچھے ہٹے تھے، روگردانی کی تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے کسی پر طوفان کا نزول فرمایا، طوفان میں غرق فرمایا، کسی کو جو ہے وہ ایک کڑک آواز کے ذریعے، کسی کو زلزلے کے ذریعے، چنگاڑ کے ذریعے، کسی کو جو ہے وہ
سیلاب کے ذریعے، کسی کو آسمان پر پتھر برسانے کے شکلیں ذریعے، بگاڑنے کسی کو شکل بگاڑنے کے ذریعے، مختلف طریقوں سے. اب یہ دیکھیں نا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ کے نبی کی جو ہے وہ احکامات کو نہیں مانا، ایک حکم کو نہیں مانا، تو فرمایا کہ بندر ہو جاؤ، اور سب کو پھر مار دیا. تو یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ دنیا میں بھی، کہ انسان اگر مسلمان یعنی نبی کی امت میں ہے، تو وہ اگر اپنے نبی کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو دنیا ہی میں رسوا ہو جاتے ہیں، دنیا ہی میں ذلیل ہو جاتے ہیں، اور پھر آخرت میں ذلت اور رسوائی تو ان کا مقدر ہوتی ہے. ہے. بالکل اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کسی اور کتاب میں ہمیں نہیں ملتا اشارتاً بھی کہ جس نے اس نبی کی اطاعت کی اس نے میری کی، لیکن خاص حالانکہ ایسا ہی ہے، اور نبیوں کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت تھی اپنے اپنے دور میں، لیکن خاص طور پر نبی علیہ السلام سے محبت کی بنا پر فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اور جو آپ نے یہ آیت کریمہ سنی قل ان کنتم تحبون اللہ، تو یہ خاص طور پر اس بات کی جانب ہے، اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اطاعت رسول اور اتباع رسول، ایک ہوتی ہے اطاعت رسول کے حکم ماننا اور نواہیات سے مجتنب رہنا، اجتناب کرنا، لیکن اس کے ساتھ اتباع میں کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اتباع یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنانا، آقا علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا، ان کی اداؤں کو اپنانا. جب ان کی ادائیں اپناؤ گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تم سے محبت فرمائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسی محبتوں کا اظہار ہمیں کہیں نہیں ملتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی، صرف اللہ کی نہیں اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو وہ تو بالکل کھلا گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم اعراض کرو گے تو اتنی بات یاد رکھنا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر پہنچانا ہے، انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے. لیکن تم اگر میرے نبی کی نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب تمہارا منتظر ہے. میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا، ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور ایک یہ فرماتے ہیں کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اچھا، تو ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا جو راستہ ہے اسی کو اپنانا چاہیے. اچھا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کی وعیدات جو حکم کی پیروی نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار نہیں ہیں، اتباع کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے بڑی وعیدات ہیں اور جس کا ذکر فرمایا. اچھا، جو لوگ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے اجر بھی ہے، اور وہ اجر کیا ہے، وہ ثمرات کیا ہیں، حضور علیہ السلام کیا ارشادات فرمایا؟ لیکن اس میں پہلے تو میں اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بچوں کے اندر اگر کوئی بچہ ہماری کاپی کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمارے طلبہ کے اندر اگر کوئی ہماری کاپی کرنے کی، نقل کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، جبکہ استہزاء نہ ہو. ایک ہوتی ہے استہزائیہ نقل، اس کی بات نہیں ہو رہی. ایک ہوتی ہے محبت اور عقیدت کی وجہ سے انداز اختیار کرنا، کہ اپنے استاد سے شاگرد محبت کرتا ہے تو محبت اور عقیدت کی وجہ سے وہ اپنے استاد کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. جو طریقہ استاد کے چادر لینے کا ہے وہ اس طریقے سے چادر لے رہا ہے. استاد جس رنگ کا رومال استعمال کرتا ہے وہ اس رنگ کا رومال استعمال کر رہا ہے. استاد جس طرح کی تسبیح استعمال کرتا ہے اس طرح کی تسبیح استعمال کر رہا ہے. جس طرح کا امامہ استعمال کرتا ہے اس طرح کا امامہ استعمال کر رہا ہے. تو یہ فطری ہے، آٹومیٹیکلی جو ہے استاد کے دل میں اس کے لیے محبت اور شفقت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ جو ہے وہ والدین کا ہے اولاد کے ساتھ. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مقدس طریقہ اختیار کرنے کی جو بھی کوشش کرتا ہے صدق نیت کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے لگنا شروع ہو جاتی ہے. حضور جان عالم علیہ السلام کا بھی وہ محبوب بن جاتا ہے. جس طرح ہم لوگ پسند کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس شخص کو، اس آدمی
آدمی کو پسند فرماتے ہیں جو ان کے مبارک اور مقدس طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں کچھ طریقے تو آپ کے وہ ہیں کہ جنہیں اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن وہ طریقے کہ جنہیں اختیار کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہماری چوائس پر ہے، وہ جو بائی چوائس ہیں کہ وہ آپ کریں، آپشنل ہیں، کریں کریں نہ کریں نہ کریں، تو جو ایسے طریقے بھی سرکار کے اختیار کرتا ہے جو آپشنل ہیں، جنہیں سنن زوائد کہا جاتا ہے، سنن مستحبہ، جو ایسے طریقے بھی استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو سرکار علیہ السلام کی محبت میں اسے حصہ ملتا ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اور حضور کی جتنی عادتیں ہیں، حضور کے جتنے طریقے ہیں، وہ سارے طریقے اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور وہ عربی کی بڑی مشہور کہاوت ہے، عادات السادات سادات العادات، جو سرداروں کی عادتیں ہوتی ہیں وہ عادتوں کی سردار ہوتی ہیں، جو حضور کا طریقہ ہے وہ شاہانہ طریقہ ہے، یعنی حضور بادشاہ ہیں اللہ کی عطا سے، تو وہ جو حضور کا طریقہ ہے وہ سارے طریقوں کا سردار ہے، تو حضور کا طریقہ اللہ کو پسند ہے، تو جو حضور کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ حضور کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور حضور کے واسطے سے اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی، کیا بشارت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی محبوب بن جائے اور آدمی اللہ کا محبوب بن جائے، ساری فضیلتیں، سارے ثواب اس پہ قربان کر دیں۔ سب سے بڑی بشارت، سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جائے۔ من احبنی کان معی فی الجنہ۔ دوسری بات یہ بعض روایتوں کے اندر جو بشارت دی گئی ہے جنت کے اندر خاص درجے کی، وہ بھی سنت کے اوپر بشارت موجود ہے، لیکن یہ بڑی بات کہ جو حضور کا محبوب بننا ہے کہ وہ محبت آخرت میں بھی فائدہ دے گی اور وہ محبت دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گی۔ اسی طرح جو وعیدات ہیں، وعیدات بھی باقاعدہ ارشاد فرمائے، فمن راغبان سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ یہ اتنی بڑی وعید ارشاد فرمائی گئی جس سے آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیلنس کرنا چاہیے معاملے کو، افراط و تفریط دونوں برے ہیں۔ جس طرح یہ انداز ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی سنت کو بالکل ہلکا لینا شروع کر دے اور ہر کے کہے سنت ہی تو ہے، فرض نہیں ہے، بس فرض اور واجب کو اہمیت دے اور سنن کو، مستحبات کو اہمیت نہ دے اور اس سے بالکل اعراض کر لے، جس طرح یہ درست نہیں، اسی طرح یہ طریقہ بھی درست نہیں کہ آدمی سنن کو لے کر لوگوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ وہ سنن کے جو مستحب کے درجے میں آتی ہیں، سنن مستحبہ ہیں، کوئی اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو ان کی بنا پر کسی کو گناہگار ٹھہرانا، یہ شریعت پر افتراء باندھنا، یہ زیادتی ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کا وہ طریقہ اختیار نہ کرنا گناہ نہیں تھا، وہ آپشن تھا، آپشنل تھا، تو جب اس نے اختیار نہیں کیا شریعت اس کی گرفت نہیں کر رہی، لیکن آپ جو اس پہ گرفت کر کے اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تان و تشنیع کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے کہ یعنی آپ غیر واجب کو، غیر فرض کو واجب یا فرض کے درجے میں اتار رہے ہیں، جو کہ درست نہیں، جو شریعت کے مزاج کے خلاف، شریعت کے مقصود جو یسر کا مقصود ہے شریعت کا، یہ اس کے خلاف ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور علم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کون سی سنن جو ہے وہ مؤکدہ ہیں، کون سی سنن غیر مؤکدہ ہیں، کون سی سنن مستحبہ ہیں۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے جو طریقے اختیار فرمائے ہیں، کچھ طریقے وہ ہیں جو بطور عبادت ہیں اور کچھ بطور عادت ہیں۔ جو بطور عبادت ہیں ان میں سے جن پر آپ نے ہمیشہ اختیار فرمائی یعنی اکثر کیے ہیں وہ سنن ہدا ہیں، سنن مؤکدہ ہیں، جو ہمیشہ نہیں کیے وہ سنن غیر مؤکدہ ہیں، اور جو طریقے بطور عادت کی ہیں وہ سنن مستحبہ ہیں۔ تو سنن ہدا پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ان پر تو لازم ہے، لیکن سنن غیر مؤکدہ بھی اختیار کرنی چاہیے، سنن مستحبہ بھی اختیار کرنی چاہیے، اجر و ثواب بشارتیں سب ملیں گی، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں کرتا تو اس مسلمان پر سختی کرنے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ استاد شاگردوں کو تربیت کی نیت سے، پیر مریدوں کو تربیت کے لیے، یا ماں باپ اولاد کو تربیت کے لیے سختی کرتے ہیں تو وہ چلے گی، ادروائز سختی کی اجازت نہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ اتباع کا جس میں شوق ہوگا، اطاعت کا جس میں شوق ہوگا، وہ ان تمام جزیات کو سمجھے گا بھی، اس پر عمل بھی کرے گا، اور اتباع کی طرف اگر آنے کا اس کا حوالہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا وہ سمجھتا ہے کہ جناب بس جیسے گزر گئی سو گزر گئی، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور کا میں سمجھتا ہوں کہ تقاضا، ہر دور میں اگر مسلم امہ کو کسی چیز کی ضرورت رہی ہے تو وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس دور میں اطاعت رسول رہی، عہد سیدنا صدیق اکبر کی بات لیں، عہد سیدنا عمر فاروق کی
بات کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کریں، خلفائے راشدین، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر ثانی کی بات کریں اگر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ادوار میں بڑا عروج اور دوام نظر آیا مسلم امہ کو۔ آج جو تنزلی اور جس کیفیت کا شکار امت مسلمہ ہے، تو کیا اطاعت رسول سے انحراف اس کا سبب ہے؟ اتباع رسول سے انحراف اس کا سبب ہے؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج مسلمانوں کی جو پستی ہے، زوال ہے، کیونکہ اسلام کو زوال نہیں ہے، مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے زوال کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ، بہت بڑا ریزن جو ہے وہ اطاعت رسول سے انحراف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے اجتناب کرنا ہے، گریز کرنا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ یہ بڑی مشہور بات ہے کہ دیکھیں نا کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں سے اتارا تو غیروں کی غلامی میں ہم دے دیے گئے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو جو اپنے حقیقی آقا کو چھوڑے گا تو پھر جو مصنوعی آقا ہیں تو ان کے سامنے تو جھکنا پڑے گا، جو اپنے مرکز سے ہٹ جاتا ہے تو بہت دور جی جی جی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم بالکل پستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس میں اگر ہم اسباب پر غور کریں تو ایک سبب یہ بھی نظر آتا ہے، جیسے جدید مفکرین یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ان کے دور میں تھی، ان کی دور میں ویلڈ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب کے دور میں بھائی جدید دور ہے تو جدید دور میں جدید طریقے سے جدید تقاضے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو گے تو دنیا کے ساتھ چل پاؤ گے، اگر اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالو گے تو دنیا کے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ دیکھیں یہ بھی جو جدید مفکرین، میں تو ان کو غیر مفکرین کہتا ہوں، تو اب لوگ ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں، یار یہ تو بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو احادیث کریمہ سے دور کرنے کی ایک بہت مکروہ سازش ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا۔ اچھا ایک اور سازش بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ فلاں جو حدیث ہے نا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں فرمائی ہے، آپ نے انفرادی حیثیت سے فرمائی ہے۔ اچھا پس پردہ کیا ہوتا ہے کہ احادیث کریمہ کی حجیت کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی لمحہ آقا علیہ السلام کا ایسا نہیں گزرا کہ آپ اس وقت نبی نہیں تھے، صبح نبی تھے اور شام میں نہیں تھے، ایسا نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام جاگ رہے ہیں تب بھی نبی ہیں، آقا علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں آرام فرما رہے ہیں تب بھی نبی ہیں، آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہیں یا اپنے گھر پر ہیں یا صحابہ کرام کے مابین ہیں، تمام صورتوں میں نبی ہیں۔ یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بات فرمائی تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، یا صرف جس وقت وحی نازل ہوئی اس وقت آپ نبی ہیں، اس کے بعد نبی نہیں ہیں۔ قرآن واضح انداز میں فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا جو نبی ہے یہ اپنی خواہشات سے تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، جو اس پر ہماری طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہی فرماتا ہے۔ تو ہر وقت یعنی آقا علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی احادیث کریمہ میں تو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے فرمائی۔ دوسری بات جو قبلہ نے فرمایا جسے اشارہ کیا، دیکھیں کسی سنت زوائد کو یا سنت مستحبات کو چھوڑنا اور بات ہے، ہم اس پر کوئی کلام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی مرضی آپشنل ہے کہ سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس کی آڑ میں سنتوں کا مذاق اڑانا، استہزاء اڑانا یا تمسخر اڑانا، یہ آپ کو بہت زیادہ پستی کا شکار کر سکتی ہے۔ تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، اس کی کسی صورت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپشنل یہ ہے کہ آپ ادا کریں یا نہ کریں، لیکن بعض اوقات دیکھیں میں یہاں پر ایک اللہ والے کا جو جواب ہے وہ میں کوٹ کروں گا۔ تو کسی نے جیسے کہتے ہیں نا بابا ہے اللہ والا ہے، اس سے پوچھا کہ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ سنت غیر موقدہ، تو فرمایا کہ یار یہ دیکھو فقہی معاملات ہیں، سنت موقدہ غیر موقدہ، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، لیکن تم موقدہ اور غیر موقدہ کی تشریحات میں کیوں پڑھتے ہو؟ تم یہ دیکھو کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کو ادا کرنے سے کبھی گریز نہ کرنا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں ایک مرتبہ آپ نے سنت غیر موقدہ چھوڑی تھی نا، تو فرمایا تھا کہ تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑے۔ ہم جب غیر موقدہ کو چھوڑتے ہیں تو بعض اوقات پھر کرتے کرتے موقدہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کرتے کرتے واجبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیں جہاں پر آپشن ہے
ہے آپ نے بطور آپشن کوئی چیز اختیار کی یا نہیں کی، ہم اس پر بات نہیں کرتے، لیکن اس کا تمسخر اڑانا یا اس پر آگے بڑھ جانا، استہزاء کرنا اس کا ہاں ہر کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ، ان کے طریقے اس دور میں ویلڈ تھے، ان کے وصال ظاہری کے بعد جو ہے اب ویلڈ نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا کہ میرے آقا علیہ السلام وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا علیہ السلام کسی ایک دور کے لیے نبی اور رسول نہیں تھے، بلکہ تمام ادوار کے لیے، ایسا نہیں کہ ایک محدود دور تھا، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام ادوار کے لیے نبی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری سے پہلے جیسے احکامات پر عمل کرنا ضروری تھا، اسی طریقے سے تا قیامت، جب تک قیامت نہیں آتی، آقا علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آج ایک ہی وجہ ہے جو ہم پستی کا، ذلت کا شکار ہو رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی غلامی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی آپ نے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی تنزلی اسی وقت ختم ہو سکتی ہے اور ہم ارتقاء کی طرف جا سکتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام سے محبت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں۔ یہی ایک واحد ذریعہ ہے اور یہی وہ مرکز ہے حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات، کہ جس مرکز سے ہم اگر قریب ہو جائیں گے تو کامیابیاں ہمارے قریب ہو جائیں گے، اگر اس مرکز سے دور ہو جائیں گے تو تنزلی ہے اور اس میں ہماری بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ چونکہ کنکلوژن کی طرف آنا ہے، تو کنکلوژن کی طرف آنے کے لیے ہم اس بات کی طرف توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کس طرح ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں خامیاں کوتاہیاں ہیں اور اتباع رسول میں جو کوتاہیاں خامیاں ہیں اسے دور کریں، تاکہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے، جو نسلیں ہیں، ان میں بھی یہ خرابی نہ ہو بلکہ وہ ان میں اطاعت ہو، اتباع ہو۔ کیا فرمائیے؟ اس میں دیکھیں، پہلے تو جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی، خاص طور پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت نبی اور رسول ہونے کے حوالے سے بہت زبردست آپ نے گفتگو فرمائی، اور مجھے وہ حدیث مبارک اس پر یاد آ گئی کہ وہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ سرکار علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں اس طرح لکھتا ہوں، تو لوگوں نے یہ کہا ہے۔ تو حضور نے اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ فرمایا، پہلے کہا اکتب، لکھو، پھر جو ہے قسم کھائی اللہ کی قسم، اور اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج منہ الا حق، لکھو اللہ کی قسم اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو سرکار علیہ السلام کسی بھی عالم میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہاں سے حق ہی کا تعلق ہے، باطل کا وہاں گزر ہی نہیں ہے۔ وہاں واقعی وہی بات ہے جو قرآن نے فرمائی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو سرکار علیہ السلام کی باتوں کی وہی حیثیت ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سرکار علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے، اس پہ محدثین کلام کرتے ہیں، وہ ایک الگ کلام ہے، محدثانہ کلام ہوتا ہے۔ لیکن جس کی نسبت ثابت ہو گئی سرکار کے ساتھ، تو اب اس کے اندر جو ہے نا خلاص، اب وہ حق ہی حق ہے، وہاں کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، باطل کا تصور نہیں ہے، وہ ہم نے اختیار کرنا ہے اگر سرکار کے ساتھ خاص نہیں ہے تو۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم کس طریقے سے اس کو اختیار کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس کے لیے اکثر کہتا رہتا ہوں، اکثر فورمز میں یہ بات جو ہے وہ پوائنٹ ریز کرتا ہوں کہ مطالعہ سیرت کو ہم اپنے لیے لازم کر لیں۔ جب انسان سیرت پڑھتا ہے نا، تو سیرت پڑھنے سے انسان کے اندر ایک تو سرکار علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، دوسرے فطری طور پر اس کے اندر کھچاؤ، رغبت پیدا ہوتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، اور حضور جان عالم علیہ السلام کے طریقے اختیار کرنے کی آدمی میں پیدا ہوتی ہے، کوشش آدمی کرتا ہے اس کے لیے، انٹینشن۔ یہ جو انٹینشن ہے یہ مطالعہ سیرت سے پیدا ہونی ہے۔ تو ہم جو ہے مطالعہ سیرت کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ایک بات خود بھی، اور جو ہمارے ماتحت ہیں، اگر جو ہے ہم ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کے لیے، اگر ہم استاد ہیں تو اپنے طلبہ کے لیے، اگر ہم اور کہیں جو ہے کہ باس ہیں تو جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے لیے ہم لازم کر دیں، دن کا کوئی حصہ مخصوص کر دیں کہ اس حصے میں سیرت کی کسی مستند کتاب کا پڑھ کے درس و سارے سنیں۔ ایک تو یہ ہو گئی بات۔ دوسرا، ہم اس پہ غور کریں کہ دیکھیں اس کے فوائد، اس کے ثمرات کیا ہیں۔ انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ لالچ ہے، انسان فوائد کی طرف، منافع کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس پہ غور کریں گے کہ اطاعت رسول علیہ السلام کے
اتباع رسول علیہ السلام کے یہ فوائد ہیں تو خود بخود ہی ہمارا اس طرف رجحان ہوگا، ہمارا اس طرف میلان ہوگا۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ انسان فطری طور پر بچتا ہے، نقصان سے بچنے کی کوشش کرے۔ بھی انسان کے دل میں رکھا گیا خوف کہ خوف انسان کو ہوتا ہے مجھے یہ نقصان نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے۔ تو ایسے ہم اس پہ غور کریں کہ اطاعت رسول نہ کرنے کے، اتباع رسول نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ کیا کیا ہیں، تو وہ ان نقصانات پہ جب ہم غور کریں گے تو خود بخود ہماری کشش ہوگی اتباع سنت کی طرف، اطاعت رسول کی طرف کہ ہم ان نقصانات سے بچیں۔ تو کیونکہ ان دونوں چیزیں شریعت نے رکھی ہیں، ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ جو اس طرح مانتا ہے لالچ کے ذریعے نفع کے حصول کے لیے کرتا ہے اس کے لیے ترغیب ہے، اور جو خوف سے مانتا ہے تو اس کے لیے ترہیب ہے۔ اور اصل تو وہ ہے کہ جو ترہیب اور ترغیب دونوں سے اوپر اٹھ کر محض اللہ کے لیے، وہ جو اقبال نے کہا تھا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر باد او جام سے گزر۔ اگر جو ہے وہ ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ گریجولی وہ مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، کامل توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے بھی، پھر یہ کہ اقوال اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی ذکر ملتا ہے۔ بڑے بڑے جو اولیاء ہیں، جتنے مفسرین ہیں، مفکرین ہیں، انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اتباع رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔